اسلام نے معاشی اور معاشرتی دونوں پہلوؤں پر بڑا اچھا اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسی کردار کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ زمانے جاہلیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس وقت لوگوں کے درمیان سود کا رواج عام تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر انسان ایسا تو نہیں کہ اس کی تمام ضروریات از خود پوری ہو جائیں، سب کے سب مالدار ہوں، ایسا بھی نہیں۔ یہ سماج ہمیشہ امیر و غریب کے ساتھ چلتا ہے، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امیر ہو غریب ہو جائے، جو غریب ہو وہ امیر ہو جائے، لیکن یہ دنیا ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ دو پہیے ہیں، ایک امیری ایک غریبی، دونوں پہیوں کے ساتھ چلتی ہے دنیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، زمانے جاہلیت میں جو سرمایہ دار تھے، جو امیر تھے، جو مالدار تھے، وہ ضرورت مندوں کو کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی توند بھرنے کے لیے صرف اور صرف سودی سسٹم اور سودی نظام کو رواج دے رکھا تھا۔ اب اس کا جو برا نتیجہ سامنے آتا ہے معاشرے پر، سماج پر، وہ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے جو اس برائی میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے مال بڑھتے رہتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بالکل بالمقابل شریعت مطہرہ یعنی اسلام نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا، اور اس نظام میں ایک پہلو یہ دیا کہ چونکہ انسان کو ضرورت پڑے گی، یہ ناگزیر ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے، یہ ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی مالدار لوگوں کو بھی قرض لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس دھرتی کا چلن ممکن نہیں۔ تو چونکہ قرض لینا یہ وقت کی سخت ضرورت ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے احکام مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے، پوری ایک صفحے کی، اس کو آیت الدین کہتے ہیں، قرض والی آیت، اس کے اندر احکام مسائل ہیں، پورا مکمل ایک صفحہ ہے، اور اس کا تعلق صرف قرض سے ہے، قرض لینے دینے اور اس کے احکام مسائل بنیادی چیزیں۔ اور قرض دینا یہ مستحب ہے، لینا یہ مباح اور جائز ہے۔ ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اتنا اس وقت لینا چاہیے، اور لینے کے وقت نیت کر لیں کہ ہمیں جلد از جلد اسے ادا کرنا ہے۔ یہ نیت اگر آپ کی ہو گئی تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کی اس نیت کی برکت سے وہ اس قرض کی ادائیگی وہ کروا ہی دے گا۔ لیکن اگر آدمی کی نیت فاسد ہو، نیت میں فتور ہو، تو پھر وہ مر تو جاتا ہے مگر وہ قرض ادا نہیں ہوتا۔ اور کتنی سخت بات کہی گئی ہے، جو لوگ قرض لے کر مر جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی نہیں کرتے۔ میں صرف اسی پر گفتگو کروں گا، ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، آپ کو اندازہ ہو، روکتے کھڑے ہو جائیں گے اگر ذرہ برابر بھی احساس ہو۔ قرض لینا یہ وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے، دینا مستحسن ہے، دینے والے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مصطفیٰ میں اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے فوائد بیان کیے۔ حدیث میں آتا من نفس عن مسلم، دیگر میں ہے عن مومن، اور دیگر میں ہے عن اخیہ، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو شخص کسی مومن مسلمان یا کسی اپنے بھائی کی مصیبت میں تکلیف میں کام آتا ہے، ضرورت پر اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کی حاجت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ دنیا میں آپ کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن آپ کی تکلیف، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدردی کس حد تک ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان اخوت، محبت، بھائی چارہ، ہمدردی اور احسان کا جذبہ کیسے اجاگر کیا ہے، اور کیسی کیسی فضیلتیں اور کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے دیکھو، قرآن میں دو جگہ اللہ نے نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بھرپور ہیں، بے شمار ہیں،
لیکن جنہیں اللہ نے جتلایا ہے، باقاعدہ جتلایا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں الفت و محبت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ ایسی نعمت ہے جو جتلائی جا سکتی ہے۔ تو اس عظیم نعمت اور پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا ہم آپس میں ہیلپ کریں، تعاون کریں، ہمدردی ہو، اور اسی طرح سے اخوت ہو، بھائی چارہ ہو۔ المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ سب آیات اور یہ احادیث بتاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی حرکت تو نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دوسرے کے حق میں ہمیں کوئی کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرض دینے کی فضیلت تو ہے اور اس کا استحباب تو معلوم ہوتا ہے، یعنی عمل مستحب دینا، لیکن لینا یہ کس قدر سنگین ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لے کر کے بھول جاتے ہیں یا دینے کی نیت نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں معاشرے میں جو اس طرح کی برائی میں لت پت ہیں اور ہوتے ہیں، اور اس کو وہ اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں۔ ان سے لے لیا، اس کو ہڑپ لیا، پھر ان سے لے لیا، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر ان کا یہ ایک پورا نظام ہوتا ہے ان کے اپنی زندگی کا۔ ایسے لوگ خصوص کان کھول کے سنیں اور اچھا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کی جب حرکت لوگ کرتے ہیں تو جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں، جنہیں واقعی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی لوگ نہیں دیتے، صرف اس ڈر سے کہ پتہ نہیں واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب اگر ہر ضرورت مند ضرورت کے بقدر، جو یاد رکھیے گا، ضرورت کے حساب سے ضرورت پر اگر قرض لینا پڑے تو لے، لیکن اس کی ادائیگی کی پوری کوشش کرے کہ ذہن دماغ میں ہڑپنے کی بات نہ آئے۔ میں ذرا واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سلمہ بن اکوع، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا جرمٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا شان ہے صحابہ کی، جو صحابہ کو بھی برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتا اور خود کو مسلمان کہتا۔ کبھی وہ تصور کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو اور حالت ایمان میں پیار محبت اور ایمان کے ساتھ اس نے نبی کو دیکھا اور پرکھا ہو اور نبی کے ساتھ چلا ہو، نبی سے گفتگو کی ہو، نبی کے ساتھی اور دوست ہو، اس کی شان کا وہ اندازہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن جب مت ماری جائے اور نحوست جب غالب آ جائے تو پھر ایسی حرکتیں انسان کرنا یہ اس کے لیے عام سی بات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کننا جلوسا، کتنی شان کی بات ہے، فخر کی بات ہے، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لمحہ جسے مل گیا، اب ملنے سے رہا۔ کہتے ہیں اذ اتیا بجنازہ، ایک جنازہ لایا گیا، فقالو، تو لوگوں نے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، یعنی آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھا دیجئے۔ اب جو سوال کیا ذرا غور کریں۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا حل علیہ دین، کیا یہ کسی کا مقروض ہے، اس کے اوپر کوئی قرض چڑھا ہوا ہے، کسی سے قرض تو نہیں لے رکھا ہے؟ ذرا غور کریں بس۔ قال حل علیہ دین، قالوا لا، کہا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا حل ترک شیئا، کچھ چھوڑ کے مرا ہے، کچھ مال پراپرٹی جائیداد، روپے پیسے دینار درہم کچھ چھوڑا ہے؟ قالوا لا، کہا کچھ نہیں، نہ اس کے اوپر قرض ہے نہ کچھ چھوڑا ہے، ترکہ بھی کچھ نہیں، ورثہ بھی کچھ نہیں بچا۔ فصلی علیہ، آپ نے جنازہ کی نماز اس کی پڑھا دی۔ اس کے اوپر قرض نہیں تھا، کچھ مال بھی نہیں تھا، لیکن قرض بھی نہیں تھا، آپ نے جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ ثم اتي بجنازۃ اخرى، پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ سوال وہی ہے، قالوا یا رسول اللہ صلی علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی جنازہ کی نماز پڑھا دیجیے۔ قال هل علیہ دین، قیل نعم، کیا اس کے اوپر کچھ قرض چڑھا ہوا ہے، مقروض ہے؟ کہا گیا کہ ہاں اس کے اوپر قرض ہے، کچھ قرض لے کے مرا ہے۔
قال فهل ترك شيئا، کیا کچھ چھوڑا بھی ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا کہ 3 دنانیر، ہاں 3 دینار چھوڑا ہے۔ فصلی علیہا، تو آپ نے اس کی بھی جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ یعنی قرض تو ہے اس کے اوپر، لیکن قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی ہے، جو چھوڑ کے مرا ہے اس سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ فصلی علیہا، تو آپ نے جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ ثم اتی بالثالثہ، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، تیسرا آ گیا۔ فقالوا صلی علیہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیجیے۔ قال هل ترک شیئا، کچھ چھوڑا ہے؟ قالوا لا، کہا نہیں کچھ نہیں چھوڑا۔ فهل علیہ دین، کیا اس کے اوپر دین ہے، قرض ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے جواب دیا ہاں قرض بھی ہے اور 3 دینار ہے۔ صلوا علی صاحبکم، تو تم ایک کام کرو، اس کی جنازہ کی نماز تم ہی پڑھ لو۔ تیسرا جنازہ جو تھا اس کے اوپر قرض تھا اور اس نے کچھ چھوڑا نہیں تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایسا ہے تو تم اس کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ سوچیں، سنگینی کو ذرا غور کریں۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے دوست کی، اپنے صحابی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، آپ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے جب انکار کر دیا، قال ابو قتادہ، یہ جو ایک صحابی تھے اسی درمیان میں، تو وہ بول پڑے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز کی پڑھ دیجئے، جو اس کے اوپر قرض ہے وہ سمجھیے کہ میرے اوپر ہے، میں نے اس کو خود اپنے اوپر لے لیا، میں اس کا ضامن ہوں۔ وعلی دینہ، اس کا دین، اس کا جو قرض ہے وہ میرے اوپر آ گیا، صلی علیہ، آپ پڑھا دیجئے۔ فصلی علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے دن ابو قتادہ سے ملاقات کی، ملاقات جب ہوئی تو پوچھا ہاں ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو کل ہی کی تو بات ہے، ابھی یہ کل ہی کی تو بات ہے۔ تو دوسرے دن اس کے بعد، یعنی کہتے ہیں کہ اس کے بعد والے دن میں جب ملاقات کیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب اس کی جلد، اب اس کی چمڑی ذرا میں ٹھنڈک پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے، ذرا سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للشہید کل ذنب، شہید جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی ہو، اور شہید کا خاص مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 6 خصال، 7 خاص خصلتیں ان کے لیے مقرر ہیں۔ شہید بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی، قدر و منزلت کی تو بات ہی نہ کیجیے، لیکن اس کے باوجود یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ہر گناہ معاف رہتا ہے، قرض کے علاوہ اس کا سارے گناہ معاف، قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض کی ادائیگی کے بغیر اگر انسان مر گیا اور مرنے کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی پیچھے رہنے والوں نے نہیں کی تو پھر اس کے لیے وبال جان ہے یہ قرض، پھر اس کی آخرت کے بگاڑنے میں یہ قرض پورا کردار ادا کرے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے، قرض بغیر کسی ضرورت کے نہ لیجیے، اگر لینا پڑ جائے تو اتنا لیجیے جتنا لینے کی سخت ضرورت ہے، اور جب لے لیں تو اس کو ادا کرنے کی پوری فکر ہو، آپ بے کل اور بے چین ہو جب تک وہ ادا نہ ہو جائے۔ جس طرح سے آپ کو لینے کی ضرورت تھی، آپ بے چین تھے اس کو پانے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ بے چین ہو اس کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ مر گئے اور قرض آپ کے اوپر چڑھا رہا اور بعد میں اگر اس قرض کی ادائیگی کرنے والے نے ادائیگی نہیں کی یا لوگوں نے اس پر توجہ نہ دی
تو پھر آپ کی آخرت کے بگڑنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر، خصوصی طور پر جو آپ کی دعائیں ہوتی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ سب کو یاد ہونی چاہیے اور برابر اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، من الہم والحزن، اے اللہ ہر قسم کے حزن و ملال اور غم اور فکر کو دور کر دے، میں پناہ چاہتا ہوں تجھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، ہر قسم کے فکر سے، والحزن غم سے، والعجز والکسل اور اسی طرح سے عاجزی اور کمزوری سے، عاجزی اور کمزوری سے، والبخل والجبن، بخالت، بخالت سمجھتے ہیں نا، بخالت سے بھی اور بزدلی سے بھی، بخالت اور بزدلی سے بھی بچانا مولا۔ اور آگے جملہ ہے وضلع الدین، قرض کے بوجھ سے، یعنی قرض جو پیٹھ پر ایک قسم کا بوجھ ہے، اس بوجھ سے بھی بچا کے رہنا۔ وغلبۃ الرجال، اور اسی طرح سے لوگوں کے غلبے سے، لوگ حاوی ہو جائیں اپنی ذات پر، ایسا بھی دن نہ آنے پائے۔ ان تمام چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ایک دعا میں آپ کو بتا دوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی آ کر کے کہتا، مکاتب کہتے ہیں وہ غلام جس نے اپنے مالک سے کچھ مال کے عوض میں غلامی سے آزادی کا پروانہ لینا ہو، تو غلامی سے آزادی کا پروانہ لینے کے لیے اپنے مالک کو کچھ مال دے اس کے عوض میں، تو اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ تو جا مکاتبن، ان مکاتبن جاءہ، کس کے پاس؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، میں نے مکاتبہ کیا ہے اپنے مالک سے، لیکن میں اس مکاتبے کی رقم دینے سے عاجز ہوں، میرے پاس ہے نہیں، تو ذرا آپ مدد کر دیجئے۔ فاعنی، تو آپ میری ہیلپ کیجئے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا ہے علی سے، تو انہوں نے ایک نسخہ دیا، وظیفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ وظیفہ نہ بتا دوں جو وظیفہ ہمیں نبی اکرم نے سکھایا تھا؟ اگر تم یہ وظیفہ اپناؤ اور تمہارے اوپر سیر نامی پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو، اللہ تمہیں اس وظیفے کی برکت سے ادا کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ چھوٹی سی دعا اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر لینا چاہیے، بلکہ یہ دونوں دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے، دونوں نبی پاک کی سکھائی ہوئی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارہ کی فضا قائم کرنے اور اس پہ بھرپور حصہ لینے کی توفیق دے، اور ہمیں سخت ضرورت کے علاوہ قرض سے دور رہنے کی توفیق دے، اور اگر بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت قرض لینا ہی پڑے، ناگزیر ہو، تو مولا ہمیں اس کی ادائیگی کی فکر کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو